بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان سعید رشید اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان۔ جو لاسٹ میں نے وی لاگ کے اندر آپ کو بتایا تھا، جب ہم پاکستان سے سعودی عرب پہنچے تو یہاں سے احرام باندھ کے گئے تھے، اور وہ چیزیں میں نے آپ کو بتائیں کہ کتنی مس مینیج تھیں، میڈیسن کتنی مس مینیج تھی۔ وہاں ہمارا بیگیج جو ہے 6 گھنٹے بعد ملا، دوائیں لوگوں کو 6 گھنٹے بعد ملی۔ بہرحال وہ جیسے تیسے ہم نے ٹائم گزارا۔ احرام میں تھے پورے جو لوگ پہنچے تھے، ہمارے 500 لوگ جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے تھے۔ پھر ہم لوگ کچھ 4:30 بجے عمرے کے لیے گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، وہاں پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے بھی کئی لوگ تھے اور سعودیئنس بھی تھے۔ بس انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ آپ باہر نکلیں اور آگے خالی پلاٹ ہو، ادھر سے بس لے لیں۔ اب ادھر 4 طرح کی بسیں چل رہی تھیں۔ ایک بس وہ تھی جو انڈینس کے جہاں پر ہوٹلس تھے وہاں سے ایک بس چل رہی تھی، ایک بس جو بنگلہ دیش کے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے یا انڈونیشیا کے، ان کے لیے بس چل رہی تھی، اور ایک پاکستانی کی۔ کوئی پراپر انڈیکیشن نہیں ہمیں دیا کہ کون سی جگہ سے پاکستان کے لیے بس چلے گی۔ پہلے ہم انڈینز والی سائڈ پہ چلے گئے، پھر ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں، آپ پاکستان والی سائڈ پہ جائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جانا تو ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں، مگر وہ اتاریں گے ڈفرینٹ جگہ پہ جہاں سے انہوں نے الاٹ کیا تھا انڈینز کو، جہاں بنگلہ دیشیوں کو اور پاکستانیوں کو الگ جگہ اتارنا تھا اور وہیں سے پک کرنا تھا۔ کسی نے کوئی بورڈ، کوئی گائیڈنس، کچھ نہیں۔ بہرحال ہم بس میں بیٹھ گئے، ادھر پہنچ گئے۔ اب ہمیں جب ہم حرم میں داخل ہوئے، کوئی سائن نہیں، کوئی انڈیکیشن نہیں، بس ہم چلتے جا رہے ہیں۔ پھر ایک جگہ پہنچتے ہیں، وہاں دیکھا تو فوجی کھڑے ہوئے، نہیں آپ اس طرف جائیں۔ پھر ہم اس طرف چل پڑے، کرتے کرتے ایک دروازہ ہمیں پتہ چلا کہ یہاں سے جو احرام پہنے ہوئے لوگ ہیں وہ صرف گراؤنڈ فلور پہ طواف کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہم نے احرام پہنا ہوا تھا، طواف کے لیے اندر گئے۔ اندر جانے کے بعد میری زندگی کا پہلا موقع تھا، میں نے اس سے پہلے عمرے بھی نہیں کیا، نہ کوئی حج کیا تھا۔ تو میں اندر جیسے گیا میں حیران رہ گیا کہ کیا یہ مسلمان قوم اس طرح کی ہے، یہ سویلائز ہے۔ وہاں ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں، ایک سے ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حجر اسود چومنے کے لیے 10 لوگوں کو دھکے دیتے ہوئے آپ گزر رہے ہیں۔ ادھر جنہیں جانا چاہیے وہ واپس آ رہے ہیں، جنہیں صحیح کے لیے جانا چاہیے وہ ریورس آ رہے ہیں۔ کوئی بورڈ نہیں ہے، کوئی گائیڈنس نہیں ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی تربیت نہیں ہے، اور وہ 7 چکر بس ہم لگائے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور چکر کیا لگا رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کیا یہ سویلائز مسلمان ہیں؟ میں نے ابھی پچھلے دنوں آسٹریلیا گیا تھا، وہاں فائر شو ہو رہا تھا، 1 ملین لوگ تھے۔ مجال ہے کسی کی کونی کسی سے ٹکرا گئی، کسی نے اوورٹیک بھی کسی کو کرنا ہو تو ایکسکیوز می کر کے۔ ادھر تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جو جوان ہیں وہ بوڑھوں کو دھکے دے رہے ہیں، ان کی باری آ رہی ہے، وہ حجر اسود کی طرف جا رہے ہیں۔ بہرحال ہم نے جیسے تیسے اپنا عمرہ پورا کیا۔ اس کے بعد ہم صحیح کے ایریا میں چلے گئے، کوئی گائیڈنس نہیں، سب عربی میں لکھا ہے، عربی ہم سمجھتے ہی نہیں ہے، تو وہ پتہ ہی نہیں چل رہا فرسٹ فلور پہ جانا ہے، گراؤنڈ فلور پہ جانا ہے، پوچھتے بہرحال صحیح کے لیے ہم چلے گئے۔ جب صحیح ہم نے کی، پھر آب زمزم پی کے، کوئی مغرب کا وقت ہو گیا تھا، ہم نے مغرب کی نماز وہاں پڑھی۔ اب جب نماز پڑھی تو امام نے اللہ اکبر کا، ہم بھی وہاں نماز پڑھنے لگے۔ نماز کے بعد جب ہم باہر نکلے تو میں نے اپنی وائف سے کہا کہ وہ جو شیو کرانا ہے وہ ادھر سے ہی کرا لیتے ہیں، یہاں پر باربر شاپس ہیں۔ تو ابھی میں یہ بات ہی کر رہا تھا، میری وائف 2-4 قدم آگے چلی گئی، جس کی وجہ سے میں ان کو دیکھنے سے رہ گیا اور وہ پھر بھٹک گئے۔ اب دیکھیں، میں اور میری وائف 67 ایئرز اولڈ بوتھ، اب ہم مغرب سے لے کے عشاء تک صرف وہیں پہ گھومتے رہے، دیکھتے رہے، رستے پوچھتے رہے کہ پاکستانی بس کہاں سے چلے گی۔ میں ایک دفعہ انڈین جہاں سے بس چل رہی ہے وہاں چلا گیا، اس بس میں بیٹھ گیا، وہ مجھے وہاں انڈیا کے جہاں لوگ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہنچا دیا۔ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں واپس جائیں۔ پھر ہم واپس آئے، بالکل سیم وے میری وائف مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کبھی عزیزیہ چلی جائیں، کبھی واپس آ جائیں۔ اسی میں مغرب عشاء ہو گئی۔ عشاء کے بعد پھر وہی ایکسرسائز، ہمیں رستہ ہی نہ پتہ چلے۔ ہوتے ہوتے کچھ ہمارے
ادھر سے پختونخوا سے کچھ تھے لوگ لڑکے حج پہ، انہوں نے کہا اب آپ اس سے زیادہ مشقت نہیں دیکھ سکتے تو آپ کو ہم اپنے ساتھ بس میں لے کے جاتے ہیں اور ایک ایسی جگہ پہنچا دیں گے جہاں سے آپ پھر ایزیلی ایمبولینس میں اپنے ہوٹل جا سکتے ہیں۔ خیر وہ اپنے جو ان کے جہاں وہ لوگ ٹھہرے تھے اس بس میں مجھے انہوں نے ساتھ بٹھایا، پھر ایک کو ساتھ لگا کے مجھے جو گورنمنٹ آف پاکستان کا اسپتال تھا اس اسپتال میں مجھے لے گئے اور کہا یہاں سے ایمبولینس اپنا وہ ایڈریس بتا کے آپ لے لیں۔ تو ابھی میں اپنی ایمبولینس کے لیے بات ہی کر رہا تھا تو پیچھے میری وائف بھی کھڑی تھی، ان کو بھی لوگوں نے اسی طرح، جس دوران میں یہ اسپتال کی طرف جا رہا تھا، آپ یقین کریں روڈ پہ کچھ ینگ لڑکے کھڑے ہوئے تھے گاڑیوں میں، رات کا وقت تھا، میں ان سے کوئی مدد کے لیے جاتا تھا وہ ایسے بھاگ جاتے تھے جیسے ہمارے پاکستان میں لوگ موبائل چوری کرنے آتے ہیں تو لوگ نہیں بھاگتے، اس طرح وہ عربی لڑکے بھاگتے تھے۔ مطلب ان کو احساس نہیں تھا کہ ایک ایجڈ آدمی آپ سے مدد مانگ رہا ہے اور کیا 1-2 کلومیٹر آپ نے ڈراپ کرنا ہے اس کو، وہ تو بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ جو وہاں کی پولیس 911 بولتی وی ڈونٹ نو انگلش، بس دھکے دے رہے ہیں، حاجی الو دور جاؤ دور جاؤ۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ہم لوگوں کو اسپیشلی پاک و ہند کے جو لوگ ہیں، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش، یہ بالکل جانور ہمیں سمجھتے ہیں، کوئی رسپیکٹ نہیں ہے ہماری۔ اور ایک رسپیکٹ تو چلیں انسانیت کی ہے، ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے مہمان ادھر آئیں، یہ مہمانوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ اور بہرحال ہم 11 بجے پھر اپنے ہوٹل پہنچے۔ اس دن کا میں نے جب اپنے اسٹیپنگ وہ کی تو 13 کلومیٹر میں نے اور میری وائف نے واک کیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں اس عمر میں 13 کلومیٹر ایک عمرے کے لیے، اور عمرے کی ٹوٹل ایونٹس کی جو واک ہے وہ میکسیمم 1.5 سے 2 کلومیٹر ہے، باقی جو 11-12 کلومیٹر وہ فٹیگ صرف اور صرف مس مینجمنٹ، نیگلیجنس، اور نیگلیجنس بھی کرمنل نیگلیجنس کی وجہ سے ہوئی۔ اور ظاہر ہے پھر ہم رات کو آئے بڑی مشکل سے، پھر ہم نے کھانا وانا کھایا 11 بجے، پھر سو گئے۔ تو دوسرے دن پھر طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی تو میں نے ایمبولینس بلائی تو مجھے ہسپتال گیا، میں وہاں جا کے میں نے ڈاکٹر سے ملا، بہرحال انہوں نے بہت اچھی طرح پیش آئے، مجھے دوائیاں دیں، تو مجھے بخار تھا تو پیراسیٹامول دی۔ اب دیکھیں میں وہ پیراسیٹامول کھا رہا ہوں، 2 ڈوز میں نے کھا لیے، مجھے اثر ہی نہیں ہو رہا۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس پیراسیٹامول کو جو ٹینڈر کیا گیا پاکستان میں، کسی نے کاؤنٹر چیک نہیں کیا اس کی ایفیکیسی کہ کیا یہ پیناڈول اثر کرے گی یا نہیں۔ بہرحال میرے ایک دوست تھے، میں نے ان کو فون کیا، ان کو کہا کہ یار آپ چیک کریں اس کمپنی کی پیراسیٹامول ادھر آئی ہوئی ہے۔ پھر جو میں پاکستان سے لے گیا تھا اپنی وہ میں نے کھائی تو پھر میرا بخار اترا۔ پھر دوسرا دن ہم نے ریسٹ کیا اور اس کے بعد پھر ہم نے تیسرے دن کی تیاری کری۔ اس طرح ہمارا یہ عمرہ ہوا۔ اس میں آپ دیکھ لیں کہ کس طرح اب ایک عام انسان جو 50-60 سال کی عمر کا ہے وہ کیا 13 کلومیٹر کی مشقت اور اس طرح بدتمیزیاں اور یہ افورڈ کرتا ہے، یا آپ خود اندازہ لگائیے کہ وہاں ہمارے ساتھ، ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ 12 لاکھ کا پیمنٹ کر کے بھی اگر ہمارے ساتھ اللہ کے مہمانوں کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ سعودیئنس کر رہے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے وہ ہمارے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، میں آئندہ انشاءاللہ اس کے آگے کا اپنا پوری جرنی جو میں نے کتاب لکھی ہے روڈ ٹو مکہ، اس کے اگلے آپ کو ساری چیزیں سب بتاؤں گا، شیئر کروں گا، اور آپ اندازہ لگائیے گا کہ کتنی کرمنل نیگلیجنس ہوئی ہے اس حج کے اوپر۔ اور احساس نہیں ہے کسی کو، نہ سعودیئنس کو نہ پاکستانیوں کو، کہ ہزاروں میں لوگ مرے مگر ادھر کسی کو نیوز بھی نہیں آئی۔ بہرحال میں اب باری باری سارے ایریا جہاں پر شہادتیں ہوئی وہاں پر بھی آپ کو لے کے جاؤں گا، ایویڈنس سے بتاؤں گا کہ کیسے موتیں ہوئیں اور کس طرح لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت تندرستی دے، میرے لیے دعا کریے گا اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔